اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج ہم 46ویں آیت تک کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں اور اب خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء بنی اسرائیل کے بعد اقارب مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان سے گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے تھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوئے مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اس بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، یعنی تورات کی، جس میں جا بجا ایسے عالم بے عمل کی مذمتیں مذکور ہیں۔ تو پھر کیا تمہیں اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مدد لو، یعنی اگر تم کو حب جا اور حب مال کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا التزام کرو تو یہ حب مال و جاہ دل سے نکل جائے گی۔ اور اگر کوئی کہے کہ خود نماز اور صبر کا التزام بہت دشوار ہے تو سن لے کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین لوگ وہ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت بھی پیدا ہوگی، خوف بھی، اور یہی دو چیزیں ہر عمل کی روح ہیں، حب مال اور حب جاہ، یعنی مال کی محبت اور اپنے آپ سے محبت۔ معرف و مسائل۔ ربط آیات۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں ایمان اور عقائد سے متعلق ہدایات ہیں، اور ان 4 آیتوں میں اعمال صالح کی تلقین ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب اور محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذات اور شہوات کے پورا کرنے کا۔ جب ان لذات و شہوات کے متعلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی فراوانی اور نہ ضرورت رہے گی نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی، اور اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے۔ اور نماز سے حب جا کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو حب جا و منصب اور تکبر اور غرور گھٹے گا۔ اصل مادہ فساد جس کا سبب ایمان لانا دشوار تھا یہی مال و جاہ کی محبت تھی۔ جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات و شہوات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے، اور بہت سے جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہے، مثلاً کھانا پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا، اور دوسری انسانی ضروریات جو شرعاً جائز اور مباح ہیں ان کو بھی نماز کے وقت ترک کرنا ہے، اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ، دن رات میں 5 مرتبہ۔ اس لیے نماز نام ہی کچھ افعال معینہ کا ہے، اور معین اوقات میں تمام ناجائز اور جائز چیزوں سے صبر کرنے کا۔ غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں رہتی۔ لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور ان کی تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے۔ اس سے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا ہے صبر اور نماز سے
کام لو، اس نسخے کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، خصوصاً نماز کی پابندی کا۔ اس دشواری کا کیا علاج ہوگا؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترکیب بتا دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب خوگر ہی میدان خیال میں آزاد پھرنے کا ہے، اور سب اعضاء انسانی قلب کے تابع ہیں۔ اسے قلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب آزادی آزاد رہے، اور نماز سراسر آزادی کے خلاف ہے کہ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قلب ان تقییدات سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کے تابع اعضاء انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تقییدات قید و پابندی کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سبب اس دشواری اور گرانی کا قلب کی حرکت فکریہ ہے، تو اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے۔ اس لیے خشوع کو نماز کے آسان ہونے کا ذریعہ بتایا گیا، کیونکہ خشوع کے معنی ہیں سکون قلب کے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکون قلب یعنی خشوع کس طرح حاصل ہو؟ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب سے مختلف افکار و خیالات کو براہ راست نکالنا چاہے تو اس میں کامیابی قریب بمحال ہی ہے، بلکہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت میں دو طرفہ متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر اس کو کسی ایک خیال میں محو اور مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات اور افکار خود بخود دل سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے تلقین خشوع کے بعد وہ خیال بتاتے ہیں جس میں مستغرق ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہو جائیں، یعنی غرق ہو جانا، اور ان کے دفع ہونے سے حرکت فکریہ قلب کو منقطع ہو کر سکون حاصل ہو، اور سکون سے نماز میں آسانی ہو کر اس پر مداومت اور پابندی نصیب ہو، اور اس پابندی سے کبر، غرور اور حب جاہ کم ہو، تاکہ ایمان کے راستے میں جو حائل ہے وہ دور ہو کر ایمان کامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ علاج اور مطلب ہے۔ اب اس خیال مذکورین کی تلقین اور تعین اس طرح فرمائی: وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت اور رہبت یعنی امید اور خوف پیدا ہوں گے۔ اول تو یہ خیال محمود میں مستغرق ہو جانا قلب کو نیک کام پر جما دینا ہے، خصوصاً امید و بیم کا خیال، اس کو تو خاص طور پر دخل ہے نیک کاموں میں مستعد کر دینے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے۔ متعلق نماز کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں، اور عادتاً جو عمود یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب اور شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ متعلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں۔ نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت صلاۃ کے ساتھ مقید ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے روک دیتی ہے۔ نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جبکہ نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا۔ آتوا الزکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں دو آتے ہیں، پاک کرنا اور بڑھنا۔ اس طرح شریعت میں مال کے حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، جس سے ثابت نہیں ہوتا کہ نماز و زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی، مگر سورہ مائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ سے ثابت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور حیت وغیرہ میں فرق ہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
رکوع کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لفظ سجدے پر بھی بولا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاح شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف اور مشہور ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے جگہ رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نماز کا ایک جز بول کر کل نماز مراد دی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے۔ اب بعض روایات حدیث میں سجدے کا لفظ بول کر پوری رکعت یا نماز مراد دی گئی ہے۔ اس سے مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ نماز کے بہت سے ارکان میں سے رکوع کی تخصیص کی کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا۔ رکوع اسلامی نماز کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے راکعین کے لفظ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی مراد ہوں گے جن کی نماز میں رکوع بھی ہے، اور معنی آیت کے یہ ہے کہ تم بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی اول ایمان قبول کرو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ با جماعت نماز کے احکام۔ نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ اقیم الصلاۃ سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم کس درجے کا ہے؟ اس میں علماء اور فقہا کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت صحابہ اور تابعین اور فقہاء امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے اور اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ۔ اب بعض صحابہ کرام تو اس نمازی کو جائز قرار نہیں دیتے جو بلا عذر شرعی کے بدون جماعت پڑھی جائے، یا ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان حضرات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائل ہیں، یعنی واجب ہونے کے۔ اس کے علاوہ چند روایات حدیث میں بھی جماعت کا واجب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے، اور مسجد کی نماز سے ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز مراد ہے، تو الفاظ حدیث سے مطلب نکلا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے جائز نہیں، مسجد کے سوا کسی اور جگہ جماعت۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دیا اور لے جایا کرے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے جماعت میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کہ اس کا کوئی عذر شرعی ہو، مگر یہ کہ اس کا کوئی عذر شرعی ہو۔ ان احادیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ حضرات صحابہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ بلا عذر کی جماعت میں حاضر نہ ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ متوسط آواز والے آدمی کی آواز وہاں پہنچ سکے، اعلیٰ مکبر صوت یا غیر معمولی بلند آواز کا اس میں اعتبار نہیں، یعنی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں، ایک آدمی ویسے ہی کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے اور جتنے گھروں میں آواز جاتی ہے قریب کے تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب روایات ان حضرات کی دلیل ہے جو جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، مگر جمہور امت علماء فقہاء صحابہ اور تابعین کے نزدیک جماعت سنت موقدہ ہے، مگر سنن موقدہ میں سنت فجر کی طرح سے سب سے زیادہ موقد اور قریب وجوب ہے۔ ان سب حضرات نے قرآن کریم کے امر ورکعوا مع الراکعین کو دوسری آیات اور روایات کی بنا پر تاکید کے لیے قرار دیا ہے، اور جن حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں، اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز کامل اور مقبول نہیں۔ اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بہت واضح اور کافی ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے
تقی الامت حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن ہدا میں ہے۔ اگر تم نے یہ نماز اپنے گھر میں پڑھ لی، جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں، اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس بیان میں جس طرح باجماعت نماز کی پوری تاکید اور اہمیت اور ضرورت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا یہ درجہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ سنن ہدا میں سے ہے، اس کو فقہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ کے بغیر تنہا نماز پڑھ لے اور جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر سنت مؤکدہ کے ترک کی وجہ سے مستحق عطاب ہوگا۔ اگر ترک جماعت کی عادت بنا لی تو سخت گناہ گار ہے، خصوصاً اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسجد ویران رہے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھیں تو یہ سب شرعاً مستحق سزا ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر سمجھانے سے باز نہ آئے تو ان سے قتال کیا جائے، یعنی مقابلہ کیا جائے۔ بے عمل وائس کی مذمت۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے، مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو اللہ سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آج حاصل کی امت کے دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ اللہم حافظنا۔ ابن عساکر نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہیں نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوتے ہوئے جو ہم نے تم سے سیکھے تھے داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کیا فاسق وائز اور نصیحت کر سکتا ہے؟ لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واضح نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ چنانچہ امام مالک نے حضرت سعید بن جبیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حضرت حسن کا ارشاد ہے
کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس غلط خیال میں پڑ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ بلکہ حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا نہ تو واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے، پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر واعظ کا جرم غیر واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا۔ برخلاف غیر واعظ کے اور ان پڑھ جاہل کے اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہے، لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجے میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ چنانچہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ دو نفسیاتی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی ہیں، جو فساد برپا ہوئے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا ہے۔ حب مال کے نتائج یہ نکلتے ہیں: نمبر 1، کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک قوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ نمبر 2، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، جو مال کی حوث کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب اور دغا بازی کی نت نئے ہیلے سجھاتی ہے، اور اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ بالآخر سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے، یہ لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی اسے کھائی جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کروں۔ بالآخر جو مال اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ نمبر 4، حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے، مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کی حوث مال سے متصادم ہو۔ یہ تمام چیزیں بالآخر پورے معاشرے کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہیں۔ غور کیا جائے تو قریب قریب یہی حال حب جاہ کا نظر آئے گا کہ اس کے نتیجے میں تکبر، خود غرضی، حقوق کی پامالی، حوث اقتدار اور اس کے لیے خونریز لڑائیاں اور اسی طرح کی بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کے رکھ چھوڑتی ہیں۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے تجویز فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد دو صبر اور نماز سے، یعنی صبر اختیار کرو، اپنی لذات اور شہوات پر قابو حاصل کر لو، اس سے حب مال گھٹ جائے گا، کیونکہ مال کی محبت اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذات اور شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان لذات و خواہشات کی اندھا دھن پیروی چھوڑنے پر ہمت شروع میں اگرچہ شاخ گزرے گا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائیں گی اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے گا، تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا، جس سے تکبر، غرور اور حب جاہ گھٹ جائے گی۔ خشوع کی حقیقت الا علی الخاشعین، قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے، اس سے مراد وہ قلبی سکون اور انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ باادب، متواضع اور شکستہ
قلب نظر آتا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی باادب اور متواضع نظر آئے، وہ خشوع کا حامل نہیں۔ یعنی جو لوگ صرف پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ فرما بردار ہیں اور اپنی آواز سے اور اپنے قدموں کے جھکاؤ سے، لیکن ان کے اندر وہ خشوع خوف خدا والا خشوع نہیں ہوتا ہے، بلکہ آثار خشوع کا قصداً اظہار کرنا بھی پسندیدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے، فرمایا سر اٹھا، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نقی کا ارشاد ہے کہ موٹا پہننے، موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں۔ خشوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف اور رذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو، اور اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لو۔ حضرت حسن کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر جب بات کرتے تو سنا کر کرتے تھے، جب چلتے تو تیز چلتے اور جب مارتے تو زور سے مارتے تھے، حالانکہ بلا شبہ وہ خشوع رکھنے والے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے قصد و اختیار سے خواہشین کسی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے اور مذموم ہے۔ ہاں اگر بے اختیاری کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے۔ فائدہ: خشوع کے ساتھ ایک دوسرا لفظ خضوع بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے، لیکن خشوع کا لفظ اصل کے اعتبار سے آواز اور نگاہ کی پستی اور تذلل کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب وہ مصنوعی نہ ہو بلکہ قلبی خوف اور تواضع کا نتیجہ ہو تو قرآن کریم میں ہے خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو گئیں، اور خضوع کا لفظ بدن کی تواضع اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، یعنی ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت: نماز میں خشوع کی تاکید قرآن و سنت میں بار بار آئی ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ غفلت یاد کرنے کی ضد ہے، جو نماز میں اللہ جل شانہ سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تو غافلوں میں سے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہ ہو تو وہ نماز نہیں، یعنی دل کا سکون تمسکن۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز جسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے مذکورہ آیات اور روایات اور دوسرے دلائل پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان کا یہ تقاضا ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہو اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہو۔ پھر فرمایا کہ سفیان ثوری، حسن بصری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ فاسد ہے، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا نے خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا بلکہ اسے نماز کی روح قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا کہ تکبیر تحریمیہ کے وقت قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز نیت کرے۔ باقی نماز میں اگر خشوع حاصل نہ ہو تو اگرچہ اتنی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا جتنے حصے میں خشوع نہیں رہا، لیکن فقہا کی روح سے وہ تارک صلاۃ نہیں کہلائے گا، اور نہ اس پر تعزیر وغیرہ کے کوئی حکم مرتب ہوں گے جو تارک صلاۃ پر لگتے ہیں۔ امام غازی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ فقہا باطنی احوال اور قلبی کیفیات پر حکم نہیں لگاتے بلکہ وہ تو صرف اعضاء ظاہرہ کے اعمال پر ظاہری حکم بیان کرتے ہیں۔ یہ بات کہ فلاں عمل کا ثواب آخرت میں ملے گا یا نہیں یہ فقہا کی حدود سے خارج ہے۔ تو چونکہ باطنی کیفیات پر حکم لگانا ان کی بحث سے خارج ہے اور خشوع ایک باطنی کیفیت ہے، اس لیے انہوں نے خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہیں دیا بلکہ خشوع کے ادنیٰ مرتبے کو شرط کہا، اور وہ یہ کہ کم از کم تکبیر تحریمیہ کے وقت محض اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم کی نیت کر لے۔ خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہ دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی دوسری آیات میں تشریع احکام کا یہ واضح اصول بتا دیا گیا ہے کہ انسانوں پر کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جاتی جو ان کی طاقت و امکان سے باہر ہو، اور پوری نماز میں خشوع برقرار رکھنے سے ماں سوا چند خاص افراد کے اکثر لوگ عاجز ہوتے ہیں۔ اس لیے تکلیف سے بچنے کے لیے پوری نماز کے بجائے صرف ابتداً صلاۃ میں خشوع کو شرط قرار دے دیا ہے۔
نماز خشوع کے بغیر بھی بالکل بے فائدہ نہیں۔ امام غزالی نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ خشوع کے اس غیر معمولی اہمیت کے باوجود ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بالکل یا تارک صلاۃ کے درجے میں نہیں، کیونکہ بہرحال اس نے ادائے فرض پر اقدام تو کیا ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے قلب کو اللہ کے لیے فارغ بھی کیا ہے، یا کم از کم نیت کے وقت تو صرف اللہ ہی کا دھیان تھا۔ ایسی نماز کا کم سے کم فائدہ یہ ضرور ہے کہ اس کا نام نافرمانوں اور بے نمازوں کی فہرست سے نکل گیا، مگر دوسری حیثیت سے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں غافل کی حالت تارک سے زیادہ بری نہ ہو، کیونکہ جو غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا سے بے توجہی برتتا اور تحقیر آمیز لہجے میں کلام کرتا ہے، اس کی حالت اس غلام سے زیادہ شدید ہے جو خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معاملہ بیم و رجا کا ہے، عذاب کا خوف بھی اور بخشش کی امید بھی، اس لیے غفلت و تساہل کو چھوڑنے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں، آمین۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں 28ویں آیت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر کیا اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص خاص برتاؤ میں تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانے کے لوگوں پر۔ فائدہ۔ اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، اس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں نہ کوئی شخص کسی شخص کی طرف کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جبکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ فائدہ۔ آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کے ذمے نماز روزے کا مطالبہ ہو، اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچلا دے، تو دونوں باتیں نہ ہوں گی، اور بدون ایمان کے سفارش قبول نہ ہونے کو جو فرمایا تو اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسوں کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکال لائے۔ غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ خلاصہ تفسیر۔ اوپر جن خاص برتاؤں کا حوالہ دیا گیا ہے اب یہاں اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کی۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم لوگوں کے آباء و اجداد کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری دل آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد کے اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رہ کر بڑی عورتیں ہو جائیں تاکہ بڑی عورتیں ہو جائیں، اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بڑا بھاری امتحان تھا۔ فائدہ۔
کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعارف نہیں کیا۔ دوسرا، اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے ماما گیری اور خدمتگاری کا کام لیتا تھا، سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی۔ اور اس واقعے سے یا تو ذبح اور قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور یا رہائی دینا مراد ہے جو ایک نعمت ہے اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور اسے نجات دینے کی تفصیل آگے بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب پھاڑ ڈالا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور تم ظالم تھے۔ خلاصہ تفسیر۔ اب وہ زمانہ یاد کرو جبکہ شق کر دیا ہم نے تمہارے رستہ دینے کی وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلق فرعون کو، میں فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ فائدہ: یہ قصہ اس وقت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے۔ اب یہاں جو ہے نا مختصر اس طرح سے بتاتے ہیں کہ کئی جگہ قصہ آیا ہے، کہیں پیدائش کا پورا آ جائے گا، کہیں جب پیغمبر بنے جب کا آ جائے گا، لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے تو مختصر بیان ہوتا ہے۔ اسلام میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ راستے میں دریا حائل ہوا اور اسی وقت پیچھے سے فرعون کو میں لشکر آ پہنچا۔ حق تعالی کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا تو یہ پار ہو گئے۔ فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابق حالت پر ہو گیا اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ اب وہ زمانہ یاد کرو جبکہ وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا، ایک مدت گزرنے پر جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا۔ پھر تم لوگوں نے پرستش کرنے کے لیے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم نے اس تجویز میں صریحاً ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایسی بیجا بات کے قائل ہو گئے تھے۔ گوسالہ کہتے بچڑے کو۔ فائدہ: یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، یا بقول بعض کسی اور مقام پر ٹھہر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور عمل بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عرض پر حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کا رائحہ جو خلوہ معدے کے تبخیر سے پیدا ہوتا ہے پسند ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اسے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی۔ اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور جہلہ بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ اس کا پورا واقعہ آگے کی دوسری صورتوں میں آئے گا، اس لیے میں یہاں اگر اس کو ڈیفائن پورا کروں گی تو پھر وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کو پھر دوبارہ بھی یہ بات پتہ چلنی ہے۔ یہاں مختصراً ایک خاکہ پیش کیا ہے بنی اسرائیل کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ خلاصہ تفسیر۔ پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ کرنے پر درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ فائدہ:
اس توبہ کا بیان آگے کی تیسری آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس توقع رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر کرنا ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور فیصلے کی چیز اس توقع پہ کہ تم راہ چلتے رہو۔ فائدہ، فیصلے کی چیز یا تو ان احکام شرعیہ کو کہا جو تورات میں لکھے ہیں، کیونکہ شرع سے تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا موضوع کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود تورات ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی، یعنی فیصلہ کرنے کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ بے شک۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بعض آدمی جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی، بعض آدمیوں کو جنہوں نے گوسالہ پرستی کی قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر اس عمل درآمد کرنے سے حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ فائدہ، یہ اس طریقہ کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل جان ستانی مقرر ہے، مثلا قتل عمد کے عوض قتل اور ثبوت زنا بالشہادت پر رجم، کہ توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی، چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت اور عنایت ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی سزا کیا تھی۔ اس وقت کے زمانے میں جیسے آج کا زمانہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، علاوہ کبیرہ گناہوں کے ایسے جس میں سزا لازمی ہے معافی کے لیے، تو جو ہم عام طور سے گناہ کرتے ہیں اس میں ہم صرف استغفر اللہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل پر کیونکہ احسانات بھی بے تحاشا تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بھی بہت زیادہ دی تھیں، تو جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کے گناہ کی سزا ہونا ضروری تھی دنیا میں بھی، اور جو سزا اللہ مقرر کرتے تھے وہ دی جاتی تھی۔ اب اس گناہ کی سزا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ وادی طیہ میں تھے تو وہاں بالکل گھپ اندھیرا کر دیا، ٹھیک ہے نا، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ نے بالکل گھپ اندھیرا کر دیا اور کہا تلواریں چلاؤ، ٹھیک ہے، سب میدان میں کھڑے ہو گئے اور بس بنا دیکھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تلواریں چلا رہے ہیں۔ تو اس میں وہ لوگ مارے گئے جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، اور وہ لوگ نہیں مارے گئے جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی، سب نے نہیں کی تھی، کچھ لوگوں نے کی تھی۔ اور اس میں یہ تھا کہ سامنے سے اگر بیٹا ہے ایسا گوسالہ پرستی کی اور باپ نے نہیں کی تو باپ کا ہاتھ کانپ جائے گا بیٹے کو مارنے سے، تو اس اندھیرے کا فائدہ یہ ہوا کہ باپ نے بیٹے کی گردن اڑا دی اور بیٹے نے باپ کی اڑا دی اور بھائی نے بھائی کی اڑا دی، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی سخت سزائیں ہوتی تھیں ان کی، اور یہ بار بار نافرمانی کریں گے اور بار بار ان کو سزا ملے گی، اور پھر اس سزا کو بھگت کر پھر یہ دوبارہ تھوڑے ہی دن بعد جو ہے وہی کام کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل قوم انتہائی ضدی اور بہت زیادہ بری قوم تھی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ بنی اسرائیل کی تمام برائیاں میری امت میں آ جائیں گی، اور ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ کے احسان کو مانتے نہیں ہیں، اس کی نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں، اسی کا کھاتے اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں یہاں سزا نہیں ملتی ہے
تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ہر چیز قبول ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. جو جرم کریں گے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے. پھر آلیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں ضدیں دیکھیں ان کی کہ کیسی کیسی ضد کر رہے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہ مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر دیکھ لیں. سو اس گستاخی پر تم پر کڑک بجلی کی آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. فائدہ. اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے باذن الہی فرمایا کہ وہ کوہ طور پر چلو یہ بات بھی ہو جائے گی. بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے. وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی. خدا جانے کون بول رہا ہے. اگر اللہ کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں کیونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا. اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے. ہلاکت کے متعلق اگلی آیت میں بیان ہے. اچھا 45 منٹ ہو گیا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ اتنی دیر بیٹھ کر بھی سن لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی. ہے تو اتنا ہی سنتے ہیں. پھر انشاءاللہ تک کل سے پھر ابھی موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ چل رہا ہے اور مزیدار قصہ ہے. رکنے کو دل نہیں چاہتا ہے مگر مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ سننے کے لیے دل جمی ہونا ضروری ہے اور وہ جب بھی ہو سکتی ہے جب پڑھائی مختصر ہو. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.